يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صلاۃ التراویح. باب فضل من قام رمضان. بخاری شریف کے نسخوں میں ایک نسخے میں مستقل بسملہ کے ساتھ تراویح کو الگ سے بیان کیا گیا، جس میں کتاب صلاۃ التراویح کہا گیا. ایک نسخے میں بغیر کسی فصل کے متصلاً بیان کیا گیا، جس میں باب فضل من قام رمضان قائم کیا گیا، جس میں قیام رمضان کا ذکر ہے. گویا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی نماز کے سلسلے میں باب قائم کرتے ہیں، اور اس میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز تراویح ہے. اور یہ معرکۃ الآراء بحث ہے، یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے جس کو سرسری لیا جائے، یہ عالمی بحث. عرب ہر رمضان المبارک میں عالم کے ایک کونے میں اس عنوان پر بحث کیا جاتا ہے، تراویح پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، پڑھی جائے تو کتنی رکعت پڑھی جائے. تو اس پر
جو کلام ہوتا ہے وہ کلام بالکل واضح ہونا چاہیے، اس لیے اس کو مستقل باب بنا کر قائم کیا گیا تاکہ اس عنوان بالکل واضح رہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل، یہاں قیام اللیل رمضان المبارک کو کہتے ہیں، صلاۃ اللیل یہ تہجد کو کہتے ہیں۔ یہاں جو اس وقت مراد لیا گیا ہے قیام اللیل تراویح کو کہتے ہیں، صلاۃ اللیل تہجد کو کہتے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، قم اللیل الا قلیلا، اس بات کو مد نظر رکھیں تو قیام اللیل تہجد، صلاۃ اللیل تراویح ہونی چاہیے۔ علماء نے ایک بات یہ کہی کہ عام دنوں میں قیام اللیل تہجد ہی ہے، عام دنوں میں قیام اللیل جب بھی کہا جائے یا صلاۃ اللیل جب بھی کہا جائے تہجد مراد لیا جائے گا۔ جب رمضان المبارک میں قیام اللیل کہیں تو تراویح، صلاۃ اللیل کہیں تو تہجد، یہ ترتیب بنا لینا چاہیے۔ کیوں؟ قیام قبل از نوم، تہجد بعد از نوم، تو اس لیے اس کو صلاۃ اللیل کہہ دیا گیا اور اسے قیام اللیل کہہ دیا گیا۔ اور لغوی اعتبار سے دیکھیں، قیام کہتے ہیں لیٹ کر اٹھنے کا نام لغوی اعتبار سے، اور جلوس کہتے ہیں قیام سے قعود میں آنے کا نام۔ تو قیام یہ بتا رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر آئے، تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ سو کر جو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اس کو قیام اللیل کہا جائے، یعنی تہجد کو، اور سونے سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں اسے صلاۃ اللیل کہا جائے، یعنی تراویح کو۔ تو یہی لفظ لغوی اعتبار سے زیادہ صحیح اور اقرب الی الفہم بھی لگتا ہے۔ خیر، بہرحال اس سلسلے میں لمبی چوڑی بحث کیے بغیر کہ صلاۃ اللیل قیام اللیل، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے، قیام اللیل کہتے ہیں رات کو، جیسے کہ میں نے کہا رمضان مبارک کو، رمضان مبارک میں جو نماز پڑھتے ہیں تراویح اسے قیام اللیل، اور صلاۃ اللیل یہ تہجد کو کہیں گے۔ اب یہاں جن لوگوں کو اس بات کا شبہ ہوا، وہ لوگ جتنی روایتیں تہجد کی ہیں وہ سب لے جا کر تراویح کو فٹ کر دیے، حالانکہ روایتیں بالکل واضح ہیں، فی رمضان و فی غیر رمضان، یہ دونوں جگہ پر حضرت نبی علیہ السلام 8 رکعت پڑھتے تھے، فی رمضان و فی غیر رمضان۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ان رکعتوں کی تعداد کی وضاحت فرمائی۔ لیکن صرف اور صرف رمضان میں پڑھی جانے والی نماز جس کو قیام رمضان کہتے ہیں، یہ اس کے عدد میں اختلاف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 36 رکعتیں ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 36 رکعتیں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں 20 رکعتیں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ باوجود یہ کہ اختلافات ہونے کے باوجود ہر معاملے میں ائمہ اربعہ کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ عنوان ایسا ہے جبکہ صحابہ کے زمانے میں یہ مختلف فی مسئلہ تھا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا اجماع قائم کیا، اس وقت میں تمام صحابہ کرام کا 20 رکعت پر اجماع ہو گیا۔ جب 20 رکعت پر اجماع ہو گیا تو ائمہ اربعہ متفق ہیں اس بات پر کہ 20 رکعت اپنی جگہ پر ہے ہی، طے ہے۔ جیسے کہ امام مالک بھی 20 رکعت کے اوپر 16 رکعتیں مانتے ہیں، 20 رکعت تو ہے ہی، گویا چاروں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب رہی بات
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں اضافہ فرمایا؟ بات یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کے جتنے باشندے تھے وہ درمیانی، جس کو ترویحہ کہتے ہیں، ترویحہ 4 رکعت کے بعد درمیانی جو تھوڑی دیر کے لیے راحت پاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، مکے والے اس میں طواف کرتے تھے، مکے والے اس میں طواف کرتے تھے، مدینے والے اس میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس اعتبار سے 4 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 4 رکعت، جو پہلی 4 رکعت کے بعد پھر 4، دوسری 4 کے بعد 4، تیسری 4 کے بعد 4، چوتھی 4 کے بعد 4، تو کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئی کہ نہیں؟ اس وجہ سے امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں، ورنہ ہے ہی 20۔ گویا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 20، انفرادی پڑھیں گے 16۔ وہ 4 رکعت کے بعد جو وقفہ آئے گا، اس وقفے میں آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، کیا نہیں کریں گے؟ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اس لیے وہ 36 رکعت۔ گویا 20 رکعت پر تو سب متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس پر تواتر ثابت ہے، تواتر عمل سب سے بڑی بات۔ ارے بھئی جب اجماع ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں، صحابہ کرام میں کوئی اس پر اختلاف نہیں کیے، جب سب کے سب متفق ہو گئے تو کیا ثابت ہوا؟ تواتر عملی ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب تواتر عملی ثابت ہوا، روز اول سے لے کر آج تک تواتر عملی جب 20 رکعت پر ثابت ہو گیا تو اس پر کوئی کلام کی گنجائش نہیں رہی۔ اب رہی بات 8 رکعت کے بارے میں۔ 8 رکعت کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت اور دیگر روایتیں معروف و مشہور ہیں، رمضان وفی غیر رمضان، وہیں سے پتہ چل گیا کہ رمضان میں بھی 20 رکعت، غیر رمضان میں 20 رکعت کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ رمضان میں 20 رکعت اور غیر رمضان میں 20 رکعت۔ رمضان میں غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ چنانچہ آخری روایت دیکھیے، یہ تمام روایتیں قد مرہ، جتنی روایتیں پڑھی گئی وہ تقریباً گزر چکی ہیں۔ آخری روایت دیکھیے، ان عائشہ انہ سأل ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے سوال کیا حضرت عائشہ سے، کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر واجب، کتنے ہوئے؟ 11 رکعت۔ وہی فرما رہی ہیں رمضان اور غیر رمضان، اس لیے کہ رمضان غیر رمضان میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تہجد پڑھی جاتی ہے، تراویح تھوڑی پڑھی جاتی ہے غیر رمضان میں۔ ارے بھائی رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے، تو مسئلہ بالکل واضح ہے، تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو صاف فرما دیا رمضان و فی غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ارے اس کے حسن اور طول کے بارے میں پوچھو مت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن و طولہن ثم یصلی 3، پہلے آپ 4 پڑھتے پھر 3 پڑھتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، وتر واجب سے پہلے آپ سوتے ہیں؟ فرمایا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آنکھ بند ہوتی ہے، دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ آنکھ بند ہوتی ہے، دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ بات فرمائی، اب بالکل واضح بات ہو گئی۔ اب امام بخاری نے اس روایت کو یہاں لا لیا، اس لیے تمام لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ تراویح کے باب میں یہ روایت لائے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 8 رکعت ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 8 رکعت۔ اب 20 رکعت کے بارے میں کیا حضرت دلیل نہیں ہے نا؟ پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ ارے بھی پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ اور ہم نے کیا کہا 20 رکعت پر کس کا اجماع ہے؟
ارے ابھی سب سے پہلے اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کو. کس کے دور میں ہے؟ یہ تو تاریخی اعتبار سے طے شدہ بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو حضرت امام بخاری اتنی بات ثابت کر دی حضرت عمر کے دور میں طے ہوا. وہ کیا طے ہوا؟ دیگر روایتوں میں دیکھ لیجئے. میری سند کے مطابق وہ روایتیں آ نہیں سکیں، لیکن میری سند کے مطابق جو روایت آئی وہ روایت یہ آئی کہ حضرت عمر کے دور میں اجماع ہوا. چنانچہ دوسری روایت دیکھیے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر على ذلك ثم كان امر على ذلك في خلافت ابی بکر. ہو گیا وصدرا من خلافت عمر. آگے بھائی، یعنی معاملہ ایسے ہی تھا، ہلکا پھلکا سا. کب تک؟ سرکار کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں. پھر ہمارے حوالے کر دیا. آگے آپ لوگ اس کے سلسلے میں قیاس کر لیجئے. ہم نے کہا جناب امام بخاری ہم قیاس ویاس نہیں کرتے، اور کچھ وضاحت اس سلسلے میں آپ عطا فرما دیجئے. چنانچہ تیسری روایت عطا کر دیے. دیکھیے ذرا، خرجت مع عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ہے بھائی، میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا. پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا لیلۃ فی رمضان الی المسجد، رمضان مبارک کی رات میں مسجد کی جانب. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ. جماعتیں بن کر سب الگ الگ، ایک ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اپنی ذات سے، کوئی پڑھ رہا ہے کسی کے پیچھے. یصلی الرجل فیصلی بصلاتہ الرہط، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، کچھ ٹولیاں پیچھے جمی ہوئی ہیں. قال عمر انی ارا، ارے میں کیا دیکھ رہا ہوں، لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، اگر ان سب کو یہ قاری کے پیچھے جمع کر دیتا کیا ہوتا؟ لکان امثل، یہ ہو جائے گا انتہائی مثالی کارنامہ. انتہائی مثالی کارنامہ. توجہ. پھر کیا کہا؟ عزم مصمم کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کچھ کرنا ہے نا بھائی؟ ارے واضح روایت ہے نہیں ہے؟ کیا کیا؟ فجمعہم علی ابی بن کعب. کس پر جمع کیا؟ ثم خرجت معه لیلۃ اخری، دوسرے رات کے نکلا. والناس یصلون بصلاۃ قاریہم، ایک قاری کے پیچھے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر نعم البدعہ ہذہ، واہ کیا خوب نیا عمل شروع ہوا اجتماعی. یہی تو ہے ترجمہ. کیا خوب نیا عمل شروع. پتہ چلا یہ عمل نیا ہے، عمر نے شروع کروایا. اور سب صحابہ کیا ہیں؟ سکوت تو صحابہ حجت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، نہیں ہے. اجماع صحابہ حجت نہیں. ارے اجماع میں سب سے بڑا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا اجماع. صحابہ کا اجماع ہو گیا سب. والتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون یرید آخر اللیل وکان الناس یقومون اولا. فرمایا وہ لوگ جو لوگ اس نماز سے غافل ہو کر سو رہے ہیں، والتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون یرید آخر اللیل. کیا فرمایا؟ ایک اشارہ دے دیا. ارے بھائی جو لوگ یہ سوچ کر آرام کر رہے ہیں ہم جلدی آرام فرما کر جلدی اٹھ کر تہجد ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، یا تہجد میں یہی نماز پڑھیں گے. جو نماز پڑھی جا رہی ہے کب پڑھیں گے؟ تہجد. یہ بہتر لوگ ہیں جو تہجد میں پڑھیں گے. اور جو اب پڑھ رہے ہیں یہ آ کر اب سونے سے پہلے ہی پڑھ کر سو رہے ہیں، اور وہ لوگ سو کر اٹھنے کے بعد کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلًا. لیکن لوگوں کا مزاج یہ بن گیا
کہ سب کے سب بعد میں کام بھی پڑھنے ہوتا، سب پہلے ہی پڑھنے والے بن گئے ہے روایت. لوگ ہنگامہ کرتے ہیں 20 رکعت نہیں ہے، 20 رکعت نہیں ہے. بیکار باتیں کرو نا. حضرت عمر نے یہ عمل شروع کیا بول کو ہے نہیں ہے. اب تم یہ ثابت کرو حضرت عمر نے ابی ابن کعب کے پیچھے جو کھڑایا وہ کتنے رکعت پڑھائے، بس کئی کو ٹینشن لیتے ہیں. ارے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت، یہ بات تو ثابت ہوگی نا بھائی. اب ان سے یہ کہنا چاہیے جناب ادھر آئیے، یہ روایت امام بخاری کی ہے، ہاں یہ اس روایت کو تو مانتے ہوں گے جی، اس روایت کو بھی مانتے ہوں گے جی. تو آپ اتنا بتا دیجئے، بس ہم لوگ تو نادان لوگ ہیں، ہم زیادہ بخاری شریف سے واقفیت نہیں رکھتے. جناب بتا دیجئے کہ یہاں حضرت ابی ابن کعب نے جو نماز پڑھائی کتنی رکعت پڑھائی؟ تواتر کے ساتھ جو شراح نے نقل فرمائے کتنی رکعت ہے؟ لوگ کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے ہی نہیں، اور ہم لوگ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، کیا بھائی اتنا ہنگامہ کرتی ہیں لوگ، کیا بھی نہیں بولتے نا، ہے نہیں. ہے. اب آپ چلیے حضور کے زمانے میں کچھ اس کی مثال کہا جی بالکل. کون سی روایت؟ اگلی. صلی فصلوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ فی جوف اللیل. بولے نہیں، درمیانی رات میں حضرت عمر نے جو فرمایا جو سو کر اٹھ کر پڑھیں گے وہ بہتر ہوں گے ان سے، وہ بہتر ہوں گے ان سے. تو دو تراویح، ایک تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت آج بھی حرم میں. خیر اب تو تبدیلی ہو گئی، ورنہ تو جو اب تک ایسے یہ کم ظرف لوگ آنے سے پہلے جو نظام چلتا تھا 20 رکعت تراویح پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد پھر 8 رکعت تہجد جماعت کے ساتھ. قیام اللیل بھی تھا اور صلاۃ اللیل کا بھی انتظام تھا مستقل. اب ایک نماز ہو گئی، ایک نماز مستقل ختم ہو گئی. اب یہاں آپ جو فی اللیل میں اٹھے نماز پڑھے، صلی فی المسجد صلی رجال بصلاتہ فاصبح الناس يتحدثون. لوگ اللہ اکبر، کل تم نہیں تھے کیا بھائی، حضور نماز پڑھائے نا، حضور نماز. فاجتمع اکثر منهم، دوسرے دن سب کے اکثر لوگ جمع ہو گئے. فصلوا معه فاصبح الناس يتحدثون فكثر اهل المسجد. مسجد والے اور بڑھ گئے. رات کی تیسری رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے نماز پڑھی، تمام لوگوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھا او ہو مجمع اور بڑھ گیا، آپ نے سوچا چوتھے دن مسجد بس نہیں آئے گی، ارد گرد سب بھر جائیں گے، یہ معاملہ مناسب نہیں ہے. صحابہ کا جوش دن بدن بڑھ رہا ہے، آزو بازو قریے والے سب جم رہے ہیں. فیہ نظرون، کیا کیا آپ نے؟ جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد، مسجد تنگ ہو گئی. عجز المسجد کو تو کیا؟ مسجد تنگ ہو گئی، سب باہر ہنگامہ. آپ دیکھے او ہو مسجد والے اتنے بڑھ گئے، مسجد بس نہیں آ رہی ہے. حتی خرج لصلاۃ الصبح، اب آپ باہر نکلے ہی نہیں، خاموش نماز اندر اندر پڑھ لے کر رہ گئے. فجر کی نماز کو آئے. فلما قضى الفجر، فجر کی نماز جب آپ نے ادا فرما دی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے کلمہ شہادت پڑھی اور پھر اس کے بعد کہا اما بعد فرما کر فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ. ارے بھئی یہ بات مت سمجھو، تمہاری حرکتیں، تمہارا طلب، تمہارا تڑپ، تمہارا ولولہ، تمہارا جذبہ، تمہارا شوق و ذوق مجھ پر مخفی نہیں ہے. سب دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا کیا کیا تم لوگ کر رہے ہو، لیکن مجھے ڈر ہونے لگا تمہارے شوق اور میری پابندی کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دیں اور تم فرض ہونے کے بعد عاجز نہ ہو جاؤ. 20 رکعت پڑھ کیسے سکو گے؟ ہاں کیسے پڑھ پاؤ گے بھائی؟ مشکل ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. اس لیے میں نہیں آ سکا. تو آپ کا پڑھنا بھی رحمت، آپ کا نہ پڑھنا بھی رحمت، آپ کا عمل بھی رحمت، آپ کا ترک بھی
رحمت فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک. گویا آپ نے علی ذالک، جو پہلی روایت میں نہیں، علی ذالک کا مطلب کیا؟ موقوف ہو گیا امر، جیسا وہاں موقوف یہاں موقوف، سرکار کے زمانے میں موقوف. اب اوپر چلے جاؤ. ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں بھی موقوف، ٹھیک ہے. وصدرا فی خلافت عمر، عمر کے زمانے میں بھی موقوف. پھر اسی امر کو اب اٹیچ کرو، وہاں بھی موقوف، یہاں بھی موقوف، یہاں بھی موقوف. صدرا من خلافت عمر، پھر اسی عمل کو پھر حضرت نے شروع کیا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہاں سے پتہ چلا جو موقوف تھا اسی کو حضرت نے جاری فرمایا. ارے بھئی سیاق و سباق سے معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہاں جو کہا جا رہا ہے والامر علی ذالک، وہی امر علی ذالک، یعنی وہ نماز موقوف تھی جو 3 دن آپ نے پڑھی تھی. اب آپ ثابت کرو 3 دن آپ نے کتنی رکعت پڑھی تھی؟ وہاں بھی 20 آئے گی. سیاق سباق سے پورے گفتگو کا خلاصہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ملے گا آپ کو. اب یہاں یہ روایت ایک حضرت نے لگا ہے، ارے اس کے ساتھ حضور یہ بھی پڑھتے تھے، اس کو واسطے لائے لگا، اس کے ساتھ حضور یہ بھی پڑھتے تھے، اس کے لیے یہ لے کر آئے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کہنا کون سا 36 رکعتیں، امام مالکی یہ فرماتے ہیں 4 رکعت تراویح پڑھو، 4 رکعت تہجد پڑھو، 4 رکعت تراویح پڑھو، 4 رکعت تہجد پڑھو. اس طریقے سے کرتے کرتے 2 رکعت پڑھ لیو، 4 رکعت نہیں 2 رکعت پڑھ لیو، 8 رکعت تو ہو جائے گی نہیں ہو جائیں گے؟ ابھی ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ اس طرح حضرت نے ایک ترتیب بتا دی. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ ہے خلاصہ کلام کس کا؟ تو اس میں ہم لوگ پریشان، 20 رکعت کیسے کتنے ہیں نا اللہ، 20 رکعت نہیں ہے نا وہ. آپ حضرات پریشان ہو کر آپ کے تفقہ کو آپ چوٹ نہ پہنچائیں، آپ کے تفقہ کو آپ چوٹ نہ پہنچائیں، اطمینان کے ساتھ رہیں. بات بالکل واضح ہے کہ نہیں؟ بخاری تو بخاری کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کے 20 رکعت پڑھنا جو تواتر عملی سے ثابت ہے وہ ثابت ہو گیا، اس پر کوئی کلام نہیں ہے. اب دھوکہ دینے والے غیر مقلدین یہ تمام روایت کو پڑھتے کہاں ہیں بھائی؟ سمجھاتے کہاں ہیں؟ سناتے کہاں ہیں؟ بتاتے کہاں ہیں؟ بتاتے ہیں؟ کوئی نہیں بتاتا. پردے میں رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس لیے بخاری شریف کو مد نظر رکھ کر صاف صاف اہل سنت والجماعت کے مسلک کو سمجھا دینا ہے. جیسے میں نے سمجھایا آپ حضرات کے سامنے، اس طرح آپ بخاری کو رکھ کر واضح کر دو، امت مسلمہ کے سامنے اطمینان ہو جائے گا. وسوسہ کرنے والا کل آپ کے پاس نہیں آئے گا، وسوسہ نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.